بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے راہی روشنی۔ راہی روشنی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ جناب سلطان محمود غزنوی کے آج ہم دوسری قسط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جب سلطان ملتان کی طرف بڑھ رہا تھا تو آنند پال کے ایک زبردست لشکر تیار کیا اور سلطان کو روکنے کے لیے ملتان کے راستے میں لشکر لے کر آیا، مگر سلطان نے اس کے بہت بڑے لشکر کو بری طرح پائمال کر کے روک دیا۔ چنانچہ آنند پال شکست کھا کر اپنی چند خاص ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا۔ آنند پال چونکہ ایک بڑا راجا تھا اور اس کا لشکر بھی زبردست تھا، ملتان کے حاکم ابو داؤد نے جب یہ سنا کہ وہ بھی سلطان کے لشکر کے ہاتھوں بری طرح شکست کھا کر باغ کھڑا ہوا ہے، تو وہ بھی اپنی دولت اور دیگر قیمتی سامان لے کر پیجن کی طرف باغ کھڑا ہوا۔ ملتان کے شہریوں نے سلطان نے امان طلب کی، چنانچہ سلطان نے انہیں معاف کر دیا، نیز انہوں نے دوبارہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کا بھی عہد کر لیا۔ سلطان نے پوری طور پر کرامتیوں کی عبادت گاہوں کو منظم کرنے کا حکم دیا اور چند جوید علماء کرام کو دین کی تبلیغ کے لیے مقرر کیا۔ ابھی سلطان محمود غزنوی ملتان کے معرکے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ اسے یہ اطلاع ملی کہ ایلک خان نے خراسان پر حملہ کر دیا ہے۔ چنانچہ سلطان پوری طور پر ملتان سے خراسان کی جانب بڑھا تاکہ ایلک خان سے نمٹ سکے۔ ایلک خان دراصل ترکستان کا حکمران تھا، یہی نہیں بلکہ وہ سلطان محمود غزنوی کا رشتہ دار میں سسر بھی تھا۔ ماضی میں ان دونوں میں بہترین تعاون اور اتحاد قائم تھا، مگر چونکہ ایلک خان ایک خود سرد اور لالچی قسم کا شخص تھا، چنانچہ اس نے سوچا کہ سلطان محمود غزنوی تو ہندوستان میں مختلف مہمات میں مصروف ہے، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں اس کے کچھ علاقوں پر قوت کے ساتھ قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے دو بھائی خراسان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیے۔ اس وقت سلطان خود تو ملتان میں تھا، لہٰذا خراسان کے لوگوں نے اپنی جانوں کو بچانے اور اپنے مال و اسباب کی غارت گری سے ڈرتے ہوئے ایلک خان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ جلد ہی سلطان کو بھی ایلک خان کی اس خودسری کی اطلاع مل گئی، چنانچہ وہ نہایت سرعت کے ہاتھ ملتان سے نکل پڑا۔ سب سے پہلے تو وہ غزنی پہنچا اور وہاں سے وہ بلخ شہر میں آیا، مگر چند روز وہاں آرام کرنے کے بعد اس نے اب ایلک خان کی طرف رخ کیا۔ ادھر ایلک خان نے اس کا شاعر کے حکمران قدر خان سے بھی مدد طلب کر لی تھی، کیونکہ قدر خان ایلک خان کا سسر تھا، چنانچہ اس کی قوت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان سے جنگی تربیت یافتہ ہاتھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ ان ہاتھیوں نے ایلک خان کے لشکر میں ایک دم تباہی مچا دی۔ وہ جس طرف بھی رخ کرتے ایلک خان اور قدر خان کے لشکریوں کو بے دردی کے ساتھ کچلتے جلتے چلے جاتے۔ اسی کے ساتھ سلطان نے بھی اپنے سالاروں کو نہایت زوردار حملے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر کیا تھا، ایلک خان کا لشکر بکھر کر رہ گیا، ان کی سرکشی اور بغاوت دھواں بن کر اڑ گئی۔ سلطان محمود غزنوی نے اب قدر آرام کے بعد ہندوستان پر چھٹے حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس مرتبہ یوں ہوا کہ آنند پال نے اپنی گزشتہ شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے ہندوستان کے راجاؤں سے مدد طلب کر لی گئی۔ اب اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر بھی تیار ہو گیا اور راجاؤں نے بھی اس کی مالی امداد دل کھول کر کی۔ آنند پال کی ان جنگی تیاریوں نے سلطان قطعاً لا علم نہیں تھا، بلکہ اس کو تمام خبریں برابر مل رہی تھی۔ چنانچہ وہ غزنی سے پوری تیاری کے ساتھ نکلا اور پشاور کے نواح میں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اسی دوران آنند پال بھی اس کے لشکر کے سامنے آ کر ہمت زن ہو گیا۔ آنند پال کے ساتھ بہت ہی بڑا لشکر تھا اور اس میں ہاتھی بھی کثیر تعداد۔ جیسے ہی آنند پال نے حملے کی ابتدا کی تو سلطان کی تیر اندازوں نے نہایت برق رفتاری کے ساتھ اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ آنند پال کے لشکریوں نے جوں ہی خندق کو عبور کیا تو سلطان کے مجاہدوں نے ان کا استقبال اپنی تلواروں کے ساتھ کیا۔ اب ہوا یہ کہ جو بھی واپس جانا چاہتا تھا وہ گری خندق میں جا گرتا۔ آنند پال خود ایک ہاتھی پر سوار ہو کر جنگ کی نگرانی کر رہا تھا۔ سلطان کے تیر اندازوں نے فوراً اس کے ہاتھیوں اور اس کے ارد گرد تیر برسانا شروع کر دیے۔ چنانچہ ہاتھی پلٹ کر جو بھاگا تو اپنے ہی لشکریوں کو رونتا ہوا چلا گیا۔ آنند پال وہاں سے شکست خوردہ حالت میں جو بھاگا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس طرح اس کے دارالحکومت ہند پر سلطان کا بآسانی قبضہ ہو گیا۔
اس کے بعد سلطان نے پنجاب کا رخ کیا اور وزیر آباد، سہودرا اور بھیم نگر کے مشہور قلعوں کو فتح کر لیا۔ ان تمام علاقوں سے اس نے مندر میں بے بس دیو داسیوں کو آزاد کروایا اور ان کی دعائیں حاصل کیے۔ سلطان محمود غزنوی نے اب ہندوستان پر اپنے نوے حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس مرتبہ اس کا ارادہ مشہور شہر تھا نیسر تھا، جس میں ایک مندر تھا جو کہ ہندوؤں کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس میں یوں تو بے تحاشا بت نصب تھے، مگر سب سے بڑے بت کا نام جکسم تھا۔ اس بت کے بارے میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت اس وقت ظہور میں آ گیا تھا جب دنیا میں پہلا انسان پیدا ہوا تھا۔ یہ بت دراصل ہندوؤں کے دیوتا وشنو جی کا بت تھا، جو کہ تانبے کا تھا۔ نیسر پر حملہ کرنے کے خیال سے جب سلطان پنجاب پہنچا تو اس نے محض صلح نامہ کے خیال سے، جو کہ راجہ انند پال اور اس کے درمیان ہوا تھا، ایک قاصد انند پال کے پاس بھیجا اور اس سے یہ اطلاع دی کہ اس بار سلطان کا ارادہ ہے کہ تا نیسر پر حملہ آور ہو، کیونکہ پنجاب سے تا نیسر تک کے راستے کی تمام مشکلات دور کرنے اور راستہ صاف کرنا ہے۔ اس لیے تم اپنے چند قابل اعتماد لوگ ہمارے ساتھ کر دو تاکہ تمہارے زیر نگین قصبات وغیرہ کسی قسم کے نقصان سے محفوظ رہے۔ انند پال نے سلطان کے اس حکم کے فوراً تعمیل کی اور اپنے تمام علاقوں کے تاجروں کو حکم دیا کہ وہ غلہ اور روغن وغیرہ اور دیگر ضروریات زندگی کو سلطان کے لشکر میں پہنچانے کا بہترین بندوبست کرے، نیز اس بات کا خیال رکھے کہ سلطان کے لشکر کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ جبکہ اس نے سلطان کے نام ایک خط بھی لکھا ہے کہ میں آپ کے احکامات کی تعمیل کے لیے ہر طرح سے حاضر ہوں اور آپ کا سچا فرمان بردار ہوں، مگر یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ تانیسر کا مندر شہر والوں کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہے۔ اگرچہ آپ کے مذہب میں بت شکنی ثواب ہے، مگر تانیسر کے مندر کے سلسلے میں میری گزارش ہے کہ آپ اس کو مندم نہ کریں اور اس کے عوض آپ کو جو مناسب خیال فرمائے طلب فرمائیں گے۔ اس کے جواب میں سلطان نے صاف جواب دے دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ راجہ انند پال نے ہندوستان کے تمام راجاؤں کو مطلع کر دیا کہ سلطان محمود غزنوی تانیسر پر حملہ آور ہونے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے اور وہ اسی سلسلے میں پنجاب میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا اگر تم تانیسر کی حفاظت کا بندوبست کر سکتے ہو تو کر لو۔ تانیسر اس وقت دلی کے راجہ کے ماتحت تھا، چنانچہ وہ سلطان کے خلاف بھرپور تیاری کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دیگر راجاؤں کو بھی مدد کے لیے کہا۔ دلی کا راجہ ابھی تراوڑی کے میدان میں جمع ہو ہی رہا تھا کہ سلطان تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا تانیسر پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور شہر میں تمام بتوں کو پاش کر دیا گیا۔ اب سلطان نے تراوڑی کے میدان کا رخ کیا، جہاں پر ہندوؤں کا لشکر اس کے خلاف جمع ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بہت ہی بڑا لشکر ہے، مگر پورا لشکر ایک سالار کے ماتحت نہیں ہے، یعنی ہر راجہ کا الگ لشکر ہے۔ چنانچہ سلطان کے پہلے ہی حملے میں اس لشکر کو شکست پاش نصیب ہوئی اور انند پال وہاں سے فرار ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی کا سب سے بڑا کارنامہ سومناتھ کے مندر کی فتح ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق یہ مندر ہزاروں سال پرانا تھا۔ اس مندر کی عمارت 54 ستون تھے اور یہ ستون ساگوانی لکڑی سے بنائے گئے تھے، جن میں سیسا پگھلا کر ڈالا گیا تھا۔ اس مندر کی خاص بات اس میں نصب بہت بڑا بت تھا، جس کی کل اونچائی 5 گز تھی۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ہندوستان کے تمام بت سومناتھ کے بت کے ماتحت تھے، جبکہ مندر کے اندر سونے کی ایک زنجیر تھی کہ جس کا وزن 200 من تھا۔ اس میں لاتعداد چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی ہوئی تھی۔ پوجا پاٹ کے وقت جب زنجیر کو ہلایا جاتا تو گھنٹیوں کی آواز سن کر بڑا پجاری مندر میں پہنچ جاتا۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ سومناتھ کے قریب سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سومناتھ کا قلعہ بہت ہی بلند ہے۔ پورے ہندوستان کے راجاؤں نے اس کی حفاظت کے لیے لشکر روانہ کیے تھے۔ 3 روز تک مسلسل جدوجہد ہوتی رہی، مگر سلطان کو کسی طرح کامیابی نہ ملی۔ تیسرے روز ہندوستان بھر کے تمام لشکر قلعے کے آس پاس جمع ہو گئے، جبکہ اہل قلعہ کی مدد کے لیے اور بھی بہت سے لشکر عام موجود ہوئے۔ تیسرے روز سلطان محمود غزنوی نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ اس کے بعد اس نے بھرپور حملہ شہر پر
کرنے کا اپنے لشکر کو حکم دیا۔ گھمسان کا رن پڑا، ہندوؤں کا لشکر دیکھتے ہی دیکھتے تتر بتر ہو کر رہ گیا اور مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ سلطان پتہ ملنے کے بعد اپنے ہاتھ سالاروں کے ہمراہ شہر میں داخل ہوا۔ اس کے بعد وہ اس مشہور و معروف مندر میں داخل ہوا جس کی دھوم پورے ہندوستان میں مچی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ بت واقعی بہت ہی بڑا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بت ہوا میں معلق تھا اور لوگ عقیدت سے اس پر سونے چاندی کے سکے اور زیورات نچھاور کرتے اور اس کے پیٹ میں ڈالتے۔ ابھی سلطان اس بت کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں پر ہندوؤں کے بڑے بڑے پجاری اور پنڈت آ گئے اور سلطان کے آگے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے کہ سلطان اگر اس بت کو نہ توڑے تو اس کے قدموں میں سارے ہندوستان کی دولت رکھ دی جائے گی۔ مگر سلطان نے انہیں تاریخی جواب دیا کہ میں بت توڑنے کے عوض دولت کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اسی طرح مرنے کے بعد لوگ مجھے محمود بت فروش کے نام سے پکاریں گے۔ اگر یہ اس بت کو توڑ دوں گا کہ یہ لوگ بت شکن کہہ کر رکھیں گے، یاد رکھیں گے، لہٰذا میں اس بت کو ضرور توڑوں گا۔ اب سلطان نے غرض گما کر جو اس بت کو مارا تو وہ بت دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر آ رہا اور اس کے پیٹ پر ڈھیروں سونا چاندی برآمد ہوا۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر بے تربے 17 حملوں کے بعد دقت جیسی موذر بیماری میں مبتلا ہو گیا، مگر توجہ سے علاج نہ ہونے کی وجہ سے مرض بڑھتا گیا۔ سلطان اپنی زندگی میں اکثر اوقات جنگ و جدل میں مصروف رہا تھا، جبکہ اس مرض میں آرام کرنا بہت ضروری ہوتا۔ شروع میں تو سلطان نے اپنا مرض لوگوں سے پوشیدہ رکھا اور خشاش بشاش دکھائی دیتا رہا تاکہ اس کے لشکریوں کا حوصلہ ملتا رہے، مگر رفتہ رفتہ مرض خطرناک ہوتا گیا اور آخر 421 ہجری میں 63 برس کی عمر میں اسلام کا یہ غازی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو، ہر کہانی والی ویڈیو، اسلامک کہانی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔